بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان لاؤنج کی پی ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، مارچ کا مہینہ شروع ہوتی ہی ملک میں سیاسی درجہ حرارت میں تیزی آ رہی ہے۔ ایک مارچ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی سے شروع کیا ہے اور اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے، جبکہ ایک اور مارچ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کراچی کی طرف شروع کیا گیا ہے۔ یہ جو حکومتی مارچ ہے اس بارے میں زیادہ تشہیر نہیں کی گئی تھی، اسی وجہ سے اس پہ بعض لوگ جو ہے وہ تعجب کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ایک حکومت کیسے جو ہے نا اپوزیشن جماعتوں کے خلاف یا اپوزیشن جماعت کے خلاف مارچ کر سکتی ہے۔ اور ایک پی ڈی ایم کا مارچ ہے جو 23 مارچ سے شروع ہوگا اور وہ بھی اسلام آباد کی طرف ہوگا۔ تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مارچوں کا سیزن ہے، اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ مارچ ہی مارچ ہے۔ اور دوسری طرف جو اپوزیشن جماعتیں ہیں پی ڈی ایم، ان کی طرف سے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان بھی کیا گیا ہے، لیکن تاحال ایسا لگتا ہے کہ ان کے ہاں جو ہے وہ نمبرز کی کمی ہے۔ وہ کوششیں تو ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں ان پہ بھی کام شروع کر دیا گیا ہے۔ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لاہور میں چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد جو چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ تو اگر اب یہ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں ملتی ہے تو پھر جو عدم اعتماد ہے ان کی کامیابی کے کتنے چانسز ہے؟ اس پہ آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو صوبے کی ایشوز ہیں ان پہ بھی بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے 3 مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ یہاں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب جلیل جان صاحب، جمعیت علماء اسلام کے صوبائی ترجمان ہیں، ایک طویل عرصے سے ترجمانی کر رہے ہیں، صحافیوں کے دوست ہیں، فرینڈلی اسپوکس مین سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب محمود جان بابر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر صحافی ہیں، اکثر اوقات ہمارے شوز میں آتے ہیں۔ اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب اختیار ولی صاحب، جو صوبائی ترجمان ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ اختیار ولی صاحب سے سٹارٹ کروں گا۔ اختیار ولی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی میں بالکل آپ کے ساتھ موجود ہوں جناب۔ تو یہ جو میں نے بات بھی کی کہ اگر یہ کل جیسے عمران خان صاحب نے لاہور میں ملاقات کی ہے چودھری شجاعت صاحب سے اور پرویز الہی سے، تو اس کے بعد ان کی طرف سے ایک یہ بیان آیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اگر یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں یہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں ملتی ہیں تو پھر تو جو ہے نا کوئی چانس ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ کامیاب ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رفعت صاحب۔ ایسا ہے کہ پہلے ہم سنتے تھے نا کہ فلانے کو فلانے نے نانی یاد دلا دی۔ میرے خیال میں اپوزیشن پی ڈی ایم کی عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کے اعلان میں اپنے ہمارے وزیر اعظم عمران صاحب کو نانا بھی یاد دلا دیا ہے، اور وہ الحمدللہ اب ان تمام دروازوں پہ جانے لگے ہیں جن دروازوں پہ وہ جانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ یہ تو ان کے اتحادی تھے لیکن ان کو یاد نہیں کہ یہ بیمار ہیں یا یہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہے، لیکن اب یہ جانے لگے ہیں اور یہ پوچھنے لگ گئے ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ آپ کو نہیں خیال یا آپ کو نہیں دکھائی دے رہا کہ مطلب اپوزیشن جو ہے وہ مطلوبہ تعداد پورا کر چکی ہے، تو وہ آپ کو اچانک ہی سارا کچھ نظر آ جائے گا۔ اس بار تحریک عدم اعتماد کے لیے جو ہم لا رہے ہیں ہمارا وار خطا نہیں جائے گا، اور تحریک عدم اعتماد عمران خان کی فاشسٹ فسطائی حکومت کے خلاف لانے کے لیے جن لوازمات اور جن عناصر کی ضرورت تھی وہ سارے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، اور اس کا کسی بھی وقت وہ لائی بھی جا سکتی ہے اور اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ میرے یا جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میرے عبدالجلیل جان بھائی، ہمارے لیول کی بات نہیں، یہ مرکز سے اعلان ہوگا اور وہ پھر وہ اناؤنس کر دیں گے، اور انشاءاللہ اس بار کوئی میرے خیال میں مجھے نہیں لگ رہا کہ اس میں کوئی کوتاہی ہوگی یا کوئی وار خطا جائے گا۔ معاملات اس حد تک پہنچ چکے ہیں، آپ نے بات کی کہ مارچ ہی مارچ ہے، تو حیران ہے کہ جو لوگ حکومت میں ہیں ان کو مارچ کرنے کی کیا ضرورت جی، اور وہ کس کے خلاف مارچ کر رہے ہیں؟
اس ملک کا سارا جو ہے پورا خزانہ ان کے ہاتھ میں ہے، تمام وسائل ان کے ہاتھ میں ہے، تمام اختیارات ان کے ہاتھ میں ہیں، اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال تو یہ اس طرح کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو الیکشن کو ریگ کرنے کے لیے جو دوسرے فیز کے لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے اس کو انفلوئنس اور ریگ کرنے کے لیے انہوں نے قانون میں ترمیم کر کے اپنے وزراء، اپنے مشیروں اور ایم این ایز اور ایم پی ایز اور چیف منسٹر کو کور دینے کے لیے اور ان کو سپیس دینے کے لیے انہوں نے آرڈیننس جاری کر دیا کہ یہ لوگ لوکل باڈیز الیکشن میں جا سکتے ہیں اور کیمپین میں حصہ لے سکتے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوگا، قانونی اجازت ملی ہوگی حکومت کے لوگوں کو کہ وہ جا کے کسی الیکشن کو انفلوئنس کر سکیں. کیوں؟ ان کو پتہ لگ گیا کہ جو پہلا فیز ہوا ہے اس میں ان کو مار پڑی اور جمعیت اس میں ایک بہت بڑی جماعت بن کے ابھر کے آئی. تحریک انصاف کے پلے کچھ پڑ نہیں رہا تھا. دوسرا فیز جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کا ہے، اس میں ہمارے اکثریتی حلقے شامل ہیں جی، اور ان کو یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ ان کے پلے کچھ پڑے گا نہیں، تو اس کو ریگ اور انفلوئنس کرنے کے لیے انہوں نے راتوں رات آرڈیننس جاری کر دیے. اسی طرح ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ کل کو پاکستان میں الیکشن اگر تھوڑے سے وقت سے پہلے آ گئے تو عمران خان عوام میں جانے کے لائق نہیں رہیں گے، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی پارٹی کی جو کور کمیٹی ہے اس کو ری آرگنائز کرنا شروع کیا، اور جو ان کا اعلان تھا کہ میں اگر حکومت سے باہر نکلا تو میں بڑا خطرناک ہو جاؤں گا، اور یہ اب خطرناک ہونے کے ہمیں اپنے وہ طور طریقے اور سٹائل بھی دکھانا انہوں نے شروع کر دیا کہ یہ کس طرح خطرناک ہوں گے. اختیار ہم نے ولی صاحب دیکھ لیا اس کو. تو یہ ساری صورتحال قوم کو بھی پتا ہے، ہماری بھی اس پہ نظر ہے، لیکن اس بار جو اگر یہ جنرل الیکشن جو کہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ وقت سے پہلے ہوگا، تحریک انصاف کی جو جماعت ہے، اچھا آپ ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ادھر الیکشن کمیشن میں جو فارن فنڈنگ کیس ہے جی جی وہ بھی میرے خیال میں اختیار ولی صاحب آپ نے داخل ہو ایک ہی چکا ہے. بہت سارے ایشوز ان کو جو انڈیا سے فنڈنگ آئی ہے، اسرائیل سے فنڈنگ آئی ہے، اس کے بھی بات گشت شروع ہو گئی ہے. پہلے تو یہ انکار کر رہے تھے کہ ہمیں انڈیا سے فنڈ نہیں آئی، ہمیں اسرائیل نے فنڈنگ نہیں کی. اب تو آپ ایک ہی سانس میں سارے ایشوز پہ بات نہ کریں ہیں. آپ میری بات سنیں، آپ ایک ہی سانس میں سارے ایشو پہ بات کر رہے ہیں، مجھے بھی سنیں تھوڑا سا. اچھا یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ الیکشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ٹائم سے پہلے ہوں گے، تو ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب بھی 20 سال بعد ایک چودھری سوال شجاعت کے اس سے گھر گئے کرتا ہوں تھے، پھر تھوڑا آپ سا کو انصاف دیتا سے ہوں بھی موقع کام آپ لیں. کو. اچھا یہ جو آپ یہ بتا بھائی رہے کون ہیں، ہے؟ یہ کوئی پی ٹی آئی کی ترجمان بول مجان رہے ہیں؟ بابر صاحب ہے، میں مجان بابر صاحب ہے. آپ مجھے نہیں جانتے، آپ چھوڑ دیں. میں یہ آپ اپنا تعارف کرائیں نا، میں وہی اچھا اختیار ولی صاحب میں نے تو تعارف انشاءاللہ. کیا نا جناب. یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت سے پہلے جو ہے نا وہ الیکشن ہوں گے، تو وہ کیسے ہوں گے؟ سب سے جو یہ ابھی جو حکومت کے خلاف یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں جو سب سے بڑی جو ہمیں جو نظر آ رہا ہے، اور جو اخبارات میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیڈرز بھی بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی صورت میں جو کیو لیگ ہے ان کو وزارت اعلیٰ پنجاب کی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب تک وہ آپ لوگ ان کو شامل نہیں کریں گے تو کیسے آپ لوگ یہ نمبر جو ہے یہ پورے کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں میڈیا پہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. کوئی وار اسٹریٹجی ہوتی ہے، ڈیموکریسی اسٹریٹجی ہوتی ہے، کوئی عدم اعتماد کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، کوئی خفیہ پلان ہوتا ہے. کیا خفیہ پلان ہوتا ہے؟ اس میں مطلب کیا؟ یہ تو سمپل سا گیم ہے، اس میں کیا خفیہ چیز ہوتی ہے؟ رفت صاحب آپ سنیں نا، رفت صاحب سنیں، جو کان کی پردے کی بات ہے وہ آپ مجلس میں پوچھ رہے ہیں، کچھ تو آداب کا خیال رکھیں. اچھا ٹھیک ہے، بتائیں. تو ایسا ہے کہ انشاءاللہ وہ ساری چیزیں، بہت بڑے بڑے لوگ اس میں، بڑے قابل لوگ اس میں اور ذمہ دار لوگ اس ملک کے، جن کو فکر ہے واقعی میں کہ یہ ملک کی اکانومی جو ہے اس کو ری گرو کرنا چاہیے، اور ملک کی جو تعین ہے اس کی اکانومی کا، اس کی جمہوریت کا، اس کا صحیح تعین ہونا چاہیے. وہ لوگ اس میں بیٹھے ہیں اور وہ اچھے فیصلے کریں گے. چودھری لوگ بھی آئیں گے، ایم کی ایم بھی آئے گی، جمہوری قوتیں جتنی ہوں گی جس میں پاکستان کی ٹرو ڈیموکریسی کے ساتھ چل، وہ لوگ آ کے پی ڈی ایم کے ساتھ چلیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ان کے پاس ہے ہی نہیں.
تحریک انصاف نہ کوئی سیاسی جماعت تھی نہ کوئی سیاسی نظریہ تھا، وہ تو تمام جماعتوں کا گاربیج تھا، گند تھا، کچرا تھا، جنہوں نے باہر پھینکا، اس کو ملا کے اس کا مرکب بنا کے اس کی ایک سیاسی جماعت اختیار بنا ولی دی صاحب، گئی اور اس کی حکومت بنا دی گئی. اس سے علاوہ ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ حکومت ختم ہوئی اور یہ تحریک انصاف ختم اچھا ہو گئی. آپ ہمارے ساتھ رہیں. ابھی میں یہ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی بڑے انتظار کر رہے ہیں. جلیل جان صاحب، جیسے میں نے سوال بھی کیا کہ جو تحریک عدم اعتماد کے راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مسلم لیگ نواز ہے، جو کہ مطلب وہاں کیو گروپ کو جو ہے کسی صورت میں وزارت اعلیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر وہ نہیں دیتے ہیں، اتحادی جماعتیں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ملتی ہیں، تو کسی صورت میں یہ جو ہے آپ کے نمبرز پورے نہیں ہو سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رفت صاحب. میں نے اختیار ولی صاحب کی باتیں سنی ہیں. ان کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات کروں یہ لانگ مارچ کے حوالے سے. جی، مجھے محسوس یہ ہوا ہے کہ محمود قریشی بھی مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کر رہے ہیں. تو مہنگائی اوورال پاکستان میں ہے، تو نظر آ رہا ہے کہ محمود شاہ قریشی جو ہے، محمود قریشی ہے کیا ہے، وہ بھی شاہ محمود قریشی، وہ بھی عمران کے خلاف ایک محاذ کھول رہا ہے آہستہ آہستہ. جی جی، وہ اپنے آپ کو مستقبل کا وزیر اعظم سمجھ رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے مارچ کا سیزن ہے، ہم بھی کریں گے مارچ، وہ بھی کریں. ہر ایک بندے کا اپنا حق ہے، ہر ایک جماعت کا یہ جمہوری حق بھی ہے. جی، اس سے کوئی روک نہیں سکتا. جہاں تک آپ نے فگر کی بات کی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اختیار ولی صاحب نے آپ کو بڑے اچھے انداز سے سمجھا بھی دیا کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پبلک کے سامنے یا ٹاک شو میں نہیں کی جا سکتی. میں نے پہلے بھی 2-3 انٹرویو دیے تھے، اس میں مجھ سے بات کھولنے کی کوشش کی گئی. لیکن میں آپ کو یہ یقین دہانی دیتا ہوں، میں بتاتا ہوں اگر 172 کی ضرورت ہے نا، 172 کل پہنچ سکتے ہیں آپ کے پاس کل. لیکن ان کا ٹارگٹ 172 نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں ان کا ٹارگٹ 200 پلس ہے. اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک بات بتا دوں. پھر پی ٹی آئی کے اندر سے بغاوت میں یہ نہیں کہوں گا کہ بغاوت کرے گا، جو بھی کرے گا. کہاں سے آئیں گے ایم این ایز انشاءاللہ؟ تو کہاں سے آئیں گے نا؟ نہیں دیکھیں نا، ہمارے 162 ہے، ان کے 178 ہے. 172 تو کل ہم لا سکتے ہیں، کل اگر چیلنج کوئی کرے. لیکن ہم 172 ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. ہم اتنا ٹارگٹ رکھیں گے کہ 2, 3, 4, 5 اگر نہ بھی آتے ہیں تو ہمارا ٹارگٹ انشاءاللہ پورا ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. عدم اعتماد یہ پارٹیوں کا حق بھی ہے اور یہ آئین کا حصہ ہے. نو ووٹ آف نو کانفیڈنس آئین کا حصہ ہے. اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے کہ یار کیوں لاتے ہو، تو یہ اس کا جواز نہیں بنتا، تک نہیں بنتی کہ ہمیں کہے کہ کیوں لاتے ہو. ہمارا حق ہے. حکومت سے عوام کو جو دکھ پہنچا ہے، جو تکلیف پہنچ رہی ہے، خارجی حالات دیکھیں، داخلی حالات دیکھیں، اور جتنے حالات بھی آپ اس وقت دیکھیں، معاشی طور پہ بھی دیکھیں، اقتصادی طور پہ بھی دیکھیں، تو ملک تباہی کی دہلیز پر پہنچا ہوا ہے. جی، اب اگر اس کا مزید ٹھہرنا جو ہے، میں آپ کو بتا دوں، ملک کی سلامتی کو خطرہ. آپ نے آپ نے قانونی بات کی کہ یہ جو ہے نا جو عدم اعتماد ہے یہ تو آئین کا حصہ ہے. ہر آئین کا کی تو بہت سارے ایسی چیزیں جو آئین کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک اخلاقی جواز بھی ہوتا ہے. میں مجان صاحب کے پاس آؤں گا. بتا دوں گا نا. میں مجان صاحب، یہ جو دونوں صاحبان، اختیار ولی صاحب نے بھی بات کی، جلیل جان صاحب نے بھی بات کی، جو عدم اعتماد کے بارے میں ان کی جو رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایسے دعوے ہیں یا کوئی حقیقت بھی ہے اس میں؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تک ان کے یہاں ڈفرینس آف اوپینین کافی زیادہ ہے. اچھا. اور لوگ ابھی بہت ساری باتوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کہیں سے مارچ لے کے چل پڑا ہے اور دوسرے 23 مارچ کو نکلیں گے. عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں. اب وہ پارٹیاں بھی جو کہ جن سے مسلم لیگ قائد اعظم بنی تھی، جو مسلم لیگ نون سے بنی تھی نا، جی بالکل، وہ بھی ان کے ہاں پہنچ گئی ہیں. اس لیے میں نے اختیار ولی صاحب کو کہا کہ کسی کے گھر جانا یہ پولیٹیکلی بری بات نہیں ہوتی. اگر عمران خان اس کے گھر گئے ہیں تو یہ شہباز شریف صاحب بھی اس کے گھر گئے ہیں 20 سال بعد. یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، کچھ ناراضگیاں ہوتی ہیں، کچھ ایک دوسرے کو ہم بعض اوقات موقع پہ چھوڑ دیتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، پھر جا کے اسے منا بھی لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے یہ سب کچھ. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو تحریک عدم اعتماد کی جو بات چیت ہو رہی ہے، اس میں ابھی تک یہ سارے لوگ یکسو نہیں ہیں کسی معاملے پہ. کیونکہ اگر یہ یکسو ہوتے تو پھر ان کی یہ جو مارچز تھی ان کو اس کی ضرورت نہ ہوتی. آپ دیکھیں اب اس وقت پیپلز پارٹی ایک یہ باڈی لینگویج سے یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ میں ہی دوسرا آپشن ہوں اس کے بعد عمران خان کے بعد. اور وہ اس آپشن کے لیے انہوں نے پچھلے جتنے بھی آپ دیکھیں الیکشنز ہوئے، سینٹ میں ہوئے،
وہ جو اپوزیشن لیڈر کا ہوا، جہاں جہاں بھی ہوا، اس نے اپنی ایکسیپٹیبلٹی بتانے کے لیے، بڑھانے کے لیے اس نے ہر وہ کام کیا جو اس سے کروایا گیا۔ اب وہ سندھ سے چلی ہے، وہ پنجاب سے ہوتے ہوئے اس طرف آئے گی، وہ اصل میں دراصل بڑے شوز کر کے یہ بتانے کی کوشش کرے گی کہ وہ پنجاب میں بھی موجود ہیں۔ تو ہر کوئی یہاں پہ ایک طرف تو اپوزیشن کے ساتھ بھی ہیں، لوگ بات چیت چل رہی ہے، لیکن ہر کوئی یہ بھی چاہتا ہے کہ اگر وہ اکیلے کچھ کر سکتا ہے تو اسے اگر بڑا شیئر مل جائے تو مل جائے۔ اب مولانا صاحب کے حوالے سے میں تھوڑا سا یہ دیکھتا ہوں کہ وہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ان تحریکوں میں یہ جو اپوزیشن کی جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں اتنے زیادہ تیز نظر نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مولانا صاحب کا جو اس وقت کا ٹلٹ ہے، جو ان کا جھکاؤ ہے، وہ نظر آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں خیبر پختونخوا میں مجھے الیکشن جیتنا نصیب ہو گیا، اب اگر آدھے میں بھی میں یہ جیتا ہوں تو یہ میرے لیے بہت بڑی ون ہے۔ اس لیے ہر کسی کا جو انداز ہے اس وقت اپوزیشن کرنے کا، وہ اس کے اپنے مفاد اور اپنے پارٹی مفاد کے مطابق ہے۔ اس لیے کوئی بھی اس وقت یکسو نہیں ہے، تمام پارٹیوں کے مفادات جہاں پہ اکٹھے ہو جائیں گے تب یہ بات بنے گی۔ ابھی وہ اکٹھے نہیں ہوئے، ابھی وہ مفادات سارے اکٹھے ایک جگہ پہ نہیں ہوئے۔ اس لیے آپ دیکھیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب جو کر رہے ہیں، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز اس کے ساتھ نہیں ہیں جی، تو باقی اپوزیشن کو چھوڑیں، پارٹیوں کے اندر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں ملتی ہیں نا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جب تک یہ مکمل طور پہ یکسوئی نہیں آئے گی، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ موقع ہے عمران خان کو دباؤ اور عمران خان کو دبا کے اپنے مقاصد حاصل کرو، اور عمران خان کے پیچھے جو لوگ 2018 کے الیکشن میں تھے اب ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ نہیں ہیں۔ اس لیے یہی موقع ہے اپوزیشن کے پاس کہ اگر وہ اس کو پریس نہیں کرتے تو آئندہ الیکشن میں عمران خان پھر ان سے جیت جائے گا۔ بالکل آپ کی جو بات ہے یہی امپریشن ہے کہ یکسوئی نہیں ہے اپوزیشن میں۔ میں ایک بریک کی طرف جاؤں گا، ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو مہمانوں کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ اختیار ولی صاحب، بریک سے پہلے محمود جان صاحب جیسے انہوں نے بات کی کہ اپوزیشن جماعتوں میں یکسوئی نہیں ہے، تو یہ امپریشن مجھے بھی لگتا ہے کہ یہی ہے، ان کے اپنے جو جماعتیں ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ان کے کچھ جو ہے نا مطلب رابط بھی ایسے وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیسے مطلب پھر آپ لوگ اس مرتبہ اگر یہ آپ لوگوں کی یہ جو سٹرگل ہے یا جو یہ آپ کوشش کر رہے ہیں اگر یہ ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر تو جو ہے نا یعنی آپ لوگوں کی سیاسی وہ جو وہ ہے کیریئر ہے یا اس کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو تو بہت بڑا نقصان پہنچے گا۔ دیکھیں جی، محمود جان بابر صاحب ہمارے صوبے کے ایک بڑے اچھے صحافی ہیں، بڑے مائلڈ اور سافٹ سپوکن انسان ہیں۔ میں خود ذاتی طور پہ ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، گزشتہ کئی چند سالوں سے میں ان کو جانتا ہوں، لیکن جب ہماری حکومت تھی یہ تب بھی ہماری حکومت کے خلاف بولتے تھے اور یہ عمران خان کے حق میں بولا کرتے تھے، اور جب سے ان کی حکومت آئی ہے تو اب بھی یہ جب بھی ان کا تجزیہ سنا ہے ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، اخبار میں پڑھے تو یہ ایسا ہی بولتے ہیں، یہ تھوڑے سے پرو عمران خان یا پرو گورنمنٹ بندے ہیں۔ یہ بات عمران خان کو بھی بتا دینا کہ میں پرو ہوں، یہ آپ کو کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ خیال ہو سکتا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ مانتا ہوں کہ شروع میں پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ کچھ عجیب سا وہ کھیل کھیل گئے۔ جب ہم ان کو بولتے تھے کہ عدم اعتماد لاتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ لانگ مارچ کرنی ہے، جب ہم کہتے تھے کہ لانگ مارچ کر کے دھرنا کرتے ہیں تو وہ دھرنے سے آؤٹ ہو جاتے تھے۔ پیپلز پارٹی نے ہمارا کچھ وقت بھی ضائع کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اب بھی بڑی مشکل سے ہم ایک پیج اور ایک نقطے پر اکٹھے ہو گئے ہیں کہ اب ہم نے استعفیٰ دینا ہے، اور کچھ مستقبل میں واقعات ایسے رونما ہونے والے ہیں جس جو اب پیپلز پارٹی کی بھی مجبوری بن چکی ہے کہ ان کو پی ڈی ایم کے ساتھ چلنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بہت پہلے ختم ہو چکی ہوتی اگر ہم کلیکٹیولی استعفے دے دیتے، اور اگر ہم دھرنا دے دیتے تو یہ ختم ہو سکتی تھی، لیکن اس میں پیپلز پارٹی نے ساتھ نہیں دیا۔ لیکن اب ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں بچا۔ مستقبل میں کچھ ایسے واقعات ہوں گے
کہ جس میں پھر پیپلز پارٹی کو ایگزٹ یا اسکیپ نہیں ملے گا. تو اب اس وقت تمام جماعتیں یکسوئی کے ساتھ اس نقطے پر اکٹھی ہیں اور ایک پیج پر ہیں کہ عمران خان کو رخصت کرنا ہے. اور میرے خیال میں میرے جو بھائی ہیں محمود جان بابر صاحب یا رفت صاحب، آپ سے زیادہ شاید عمران خان کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ وہ اپنی حکومت کو گرتا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے شاہ محمود قریشی اور علی زیدی کی قیادت میں سندھ سے مارچ شروع کر دیا. انہوں نے 3.5 سال بعد اپنے حکومت کے وزیروں کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کر کے ایوارڈ دے دیے. انہوں نے اختتامی پروگرام سارے ختم کر دیے. اور جو یہ بجلی کا انہوں نے ریٹ گرایا ہے، جو پیٹرول کا انہوں نے ریٹ گرایا ہے، اول تو یہ ایک مذاق تھا. اگر دیکھیں تو 50-60 روپے پیٹرول مہنگا کرو، 10 روپے سستا کرو، یہ کوئی واہ والی بات نہیں ہے. لیکن جو IMF کا پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا وہ انہوں نے بریک کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو وقت سے پہلے الیکشن نظر آ رہے ہیں اور اس کی وجہ یہی ایک عدم اعتماد ہوگی. اور میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، اس کا قوی امکان موجود ہے کہ عمران خان شاید عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے یہ ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ نمبر ہمارے پاس پورے ہیں. آپ صرف چودھری برادران کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، صرف جہانگیر ترین کو کاؤنٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس تحریک انصاف کے درجنوں MNAs کی ان کے ڈائریکٹ رابطے ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں. کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ لائن پر ہیں، کچھ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ لائن پر ہیں، اور کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ لائن پر ہیں. عمران خان وقت سے پہلے اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں. اچھا اختیار ولی صاحب، یہ جو آپ تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں یہ تو صرف اعلان ہوا ہے، ابھی تحریک تو پیش نہیں ہوئی ہے. تو 23 مارچ کو PDM جماعتوں نے جو ہے نا مارچ کا اعلان بھی کیا ہے، تو یہ اس سے پہلے تحریک پیش ہو جائے گی؟ یہ پھر آپ نے وہی سوال کیا جس کا میں جواب آپ کو پہلے دے چکا ہوں کہ عدم اعتماد کی تحریک کب پیش ہونی ہے، اس کا اعلان کب ہوگا. میرے خیال میں یہ ہماری سینٹرل لیڈرشپ کرے گی. یہ ہماری بساط سے آپ بڑا سوال کر رہے ہیں اور ہمیں اگر پتہ بھی ہو ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. آپ کو یاد ہے؟ اچھا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ نے کہیں جانا بھی تھا تو آپ کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے ہمارے بارے میں بات کی تو ہم بھی ذرا ان کی موجودگی میں اپنے بارے میں بات کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت ایک اور طریقے سے بھی آپ اسے دیکھیں نا. جب دھرنا چل رہا تھا عمران خان کا جو دھرنا کنٹینر والا چل، ابھی آپ بات کر لیں، یہ تو میں ویسے کمنٹ کر رہا ہوں. اس وقت جب میاں نواز شریف صاحب کو پتہ لگا کہ حکومت جانے والی ہے تو انہوں نے، آپ کو یاد ہے کتنا ریلیف دیا تھا عوام کو. یہ وہی ہوتا ہے پاکستانی دنیا میں، جہاں بھی بادشاہ گرتا ہے نا تو اسے احساس ہو جاتا ہے. اب ذرا میاں نواز شریف صاحب کی اس لیے اس بات پہ اس کو بلیم کرنا کہ عمران خان، ہاں میں یہ مانتا ہوں عمران خان بہت ڈرا ہوا ہے اس وقت. عمران خان کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ مزید یہ حکومت نہیں چلا سکتا، کیونکہ اسے اس بات کا پتہ ہے کہ معاملات ایسے ہیں، لوگ اس کے ساتھ اور نہیں ہیں. کیونکہ یہ جو حالات ہیں، جو روزانہ آپ کو 20-20 روپے ایک چیز کی قیمت بڑھانی پڑ رہی ہے، اس میں وہ حکومت نہیں چلا سکتا. لیکن اس کا ایک اور بھی تو آپ آپشن یہ ضرور دیکھیں نا کہ جو وہ روز گیا اس وقت، ایک اور بھی اگر آپ اس پہ تھوڑا سا بھی اگر آپ نظر ڈالیں نا تو دنیا میں یہ بھی ہوا کہ جب پالیسی شفٹ ہوا، اس وقت ہم گورنمنٹ کے طور پہ بیہیو نہیں کر رہے، ہم گورنمنٹ کے طور پہ نہیں چل رہے، ہم ایک بلاک میں چل رہے ہیں اس وقت. آپ چین اور روس کے ساتھ کلم کلہ کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ کل آپ سے تمام سفارتکاروں نے کہا کہ آپ یوکرین کے حملے کی مذمت کریں، آپ نے نہیں کی. پورے اسلام آباد میں 17 ممالک کے سفیروں نے آ کے کہا کہ آپ یوکرین پر حملے کی مذمت کریں، حکومت نے نہیں کی. حکومت عمران خان یوکرین روس گئے، اس کے بعد جو ایک چیز ہے نا، یہ جو حکومت نے یہ چیزیں سستی کی ہیں، یہ IMF کو بھی ایک چھوٹا سا میسج دینا ہوگا شاید کہ اب باقی تمہاری بھی میں باتیں ماننے والا نہیں، جو تم کہتے ہو میں اس سے اپنا مزید ملک نہیں پاکستان جو پالیسی شفٹ لے رہا ہے اس کو بھی آپ دیکھیں. صرف عمران خان کی ایگریمنٹ کا کیا بنے گا، عمران خان کی پالیٹکس کو آپ صرف نہیں دیکھیں گے، میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. میں عمران خان کا اتنا بھی ہمدرد نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت اگر آپ کا ملک مکمل طور پہ ایک شفٹ لے رہا ہے، ایک پالیسی شفٹ لے رہا ہے، اور وہ امریکہ، IMF، ورلڈ بینک ان سب چیزوں کو ایک جواب دے رہے کہ ہماری اکانومی تمہارے ساتھ مزید نہیں چل سکتی اور ہم چین اور روس کے ساتھ جا رہے ہیں، تو وہ IMF کے اس ایگریمنٹ کو توڑنے کے لیے یہ 10 روپے اور 5 روپے اس نے قیمتیں کم کرنی ہی کرنی تھیں.
یہ دیکھیں یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے, آپ اس پوائنٹ آف ویو کو لیں گے آپ, ٹھیک ہے, آپ یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ میں آپ سے بات کروں. اب میں جو ہے نا جلیل جان صاحب کی طرف آؤں گا. جیسے میں نے اختیار ولی صاحب سے بھی سوال کیا, اس نے جو ہے نا اس کا کوئی جواب نہیں دیا. آپ کو میں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ اس پہ اگر آپ اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے تو لوگ کوئی بلیو نہیں کریں گے. کنکریٹ جواب آپ دے دیں کہ یہ جو 23 مارچ کا آپ لوگ مارچ کرنے جا رہے ہیں, یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے, یہ تو ظاہر ہے اس سے پہلے پیش ہوگی نا. رفت بھائی آپ وہ سوال کیوں پوچھتے ہیں جس کا جواب ہمارے پاس نہ ہو؟ نہیں تو اگر آپ کے پاس ہے, آپ دینا نہیں چاہتے, آپ کے پاس ہے اس کا جواب. آپ یہ بتائیں نا, آپ ایک اور بات بتائیں, اس وقت پشاور میں پولٹری کے نرخ کیا ہیں, ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. مجھے پتہ ہے 148 200 مجھے روزانہ جا کر اور ٹماٹر اور پیاز, تو آپ پارٹی کے ترجمان ہیں تو آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ بتاتا ہوں. وہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, تو آپ کیا بتائیں گے؟ مجھے خریدنے کی کوشش نہ کریں نا, میں سمجھتا ہوں ان باتوں کو, ایسی بات نہیں ہے. تو آپ سے کس معاملے پہ بات کریں, آپ وہ بتائیں. میری بات سنیں آپ محمود خان صاحب, آپ نے جس تناظر میں بات کی ہے یہ عمران خان کا دوغلاپن ہے. یو ٹرن میں مشہور ہے وہ, آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا. ٹھیک ہے, یہ اس کا دوغلاپن یہ ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ اپنے آپ کو گانے دے کر بند دیا ہے, ایگریمنٹ کیا ہوا ہے آپ نے, اور آپ نے اپنے تمام اثاثے, اپنے تمام ایفرٹس, جتنے بھی اسٹیٹ بینک, ساری چیزیں اس کے حوالے کر دی ہیں. آپ کے اختیار میں نہیں ہے. دیکھیں 12 روپے کی سمری آتی ہے آپ کے پاس, اس میں ایک 12 روپے کی سمری آتی ہے, آپ اس پر دستخط کرتے ہیں. میری بات 12 روپے, میری بات کمپلیٹ کرنے دیں. 12 روپے کی سمری آتی ہے, آپ اس کو منظور کرتے ہیں, پھر دوسرے دن 10 کم کرتے ہیں. یہ فراڈ ہے, اس کو آپ اتنا ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اس کے خلاف عدم اعتماد کب آئے گا؟ آ جائے گا, آپ ذرا فکر نہ کریں, آ جائے گا. میں آپ کو بتاؤں شاید کہ ہمیں 23 مارچ کی ضرورت نہ پڑے. اچھا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, شاید کہ ضرورت نہ پڑے. اگر ضرورت پڑے تو 23 مارچ کے بعد 24 مارچ کو بھی آ سکتی ہے, 25 کو بھی آ سکتی ہے, 27 کو بھی آ سکتی ہے, اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے. لیکن دیکھیں نا, ہوم ورک جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے. آپ کو میں یہ بتا دوں کہ 15 مارچ سے پہلے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ آ جائے گا. اپوزیشن جماعتوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس روڈ میپ نہیں ہے. اگر ابھی انہوں نے بتایا نا کہ ابھی ہوم ورک پورا نہیں ہوا, تو انہوں نے بتا دیا. ہوم ورک دیکھیں نا, ہوم ورک میں تھوڑا سا کام رہتا ہے. ایک سال ہوم ورک پہ لیں گے؟ نہیں, یہ تو 15 مارچ کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. نہیں, میں آپ کے عدم اعتماد کے ہوم ورک کی بات کر رہا ہوں. ہوم ورک مکمل ہو چکا ہے, تھوڑا سا جو نیچے ہے وہ ہو جائے گا. آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں. وہ گھبرانے کا موقع آ گیا ہے عمران خان کا, آپ لوگوں کا نہیں. وہ ان کے گھبرانے کا وقت آ گیا ہے. آپ نہ گھبرائیں, محمود خان بھی نہ گھبرائے. تو یہ جو ٹائمنگ ہے جلیل جان صاحب, یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ اب 14 سال تو تقریباً کمپلیٹ ہونے کو ہے. 1 سال رہتا ہے تو 1 سال میں کیسے, مطلب آپ لوگ تو اس وجہ سے ان کو ہٹا رہے ہیں نا کہ آپ لوگ ملک کا نظام تبدیل کریں گے نا. یہ نظام نہیں بلکہ جو حالات ہے اس کو آپ تبدیل کریں گے. جی بالکل, تو یہ ممکن ہو سکے گا؟ بالکل ہو سکے گا. جب حکومت بدلے گی, نئی حکومت آئے گی تو اپنے اصلاحات بیان کرے گی نا. وہ اپنے ایک منشور بیان کرے گی, اصلاحات بیان کرے گی, قیمتوں کم کرنے کا وہ دیں گے آپ کو, فارمولہ دیں گے, سب کچھ ہوگا. آپ فکر نہ کریں, ایسا جامع منصوبہ بندی ہوگی کہ عوام خوش ہوں گے. عوام ان کے ساتھ, عوام ان سے ناراض ہے, عوام ان سے ناراض ہے. یہ سیاسی باتیں یہ جو ہے نا, آپ نہیں, آپ کنکریٹ بات کریں گے. ناراض نہیں ہے, عوام جو ہے نا یہ سمجھتی ہے اس بات کو. میں ابھی اس کی طرف جاؤں گا, یہ بتائے گا, اس کی بتائے گا. عوام مکمل ناراض نہیں ہے. دلی خان کا الیکشن, ایک منٹ آپ کی طرف آتا ہوں. پی ڈی ایم جو ہے ایک 3 4 7 5 پارٹیوں کا مجموعہ ہے. تو پی ڈی ایم اپنی نیکسٹ پروگرام, اپنا لائے عمل, وہ آپ کے کہنے پہ, آپ کے دباؤ پہ آپ کو بتا دے نہیں. اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. دیکھیں آپ کا اپنا یہ سیٹ اپ ہے خیبر کا یا K2 کا. آپ اپنے سیٹ اپ کو ہمیں نہیں ڈسکلوز نہیں کر سکتے, میں بھی نہیں کر سکتا. تو آپ ذرا صبر کریں, حوصلہ کریں. 4 سال آپ نے ان کی حکومت دیکھ لی ہے. ابھی جب سیٹنگ بدلے گی, یہ عارضی حکومت آ رہی ہے یا یہ اسمبلیاں کو توڑے گی یا نئی حکومت بنائے گی, یہ ساری چیزیں, مہنگائی کو کتنا کنٹرول کر سکے گی, آئی ایم ایف کے ساتھ کیا کرے گی, جو ملکی اقتصادی اکانومی صورتحال ہے, معاشی صورتحال, اس کے ساتھ کیا کرے گی, یہ آپ کو ہم پورا منصوبہ بندی پیش کریں گے آپ کو. اچھا ٹھیک ہے, ایسا کروں گا یہ لوگ, ایسی بات نہیں ہے. میں اس نے بات پہلے کی, میں ذرا اپنی بات مکمل کروں. حکومت جو ہے حکومت تو اس وقت گھبرائی ہوئی ہے. حکومت تبھی گھبرائی ہوئی ہے کہ جو وزیر اعظم اپنے قریب ترین شخص کی موت پہ اس کی تعزیت کے لیے نہ جائے, اور وہ چودھری شہزاد کے پاس چلا گیا ہے
ملنے کے لیے. تو آپ اندازہ لائیں اس چیز سے اندازہ لائیں کہ حکومت گھبرا چکی ہے. پھر ان کے جو مرکزی وزراء ہیں, ایون وزیر اعلیٰ, ایون پنجاب کے وزیر, سارے جتنے بھی اسپوکس مین ہیں, دن رات ایک ہی بات ہے, اپوزیشن مارچ, اپوزیشن عدم اعتماد, اپوزیشن. تو یہ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے ان کا وہ جو لہجہ ہے بتا رہا ہے کہ ہماری عدم اعتماد کامیاب ہے. محمود جان صاحب, فرض کریں ہم اگر ان کو 1 سال کی حکومت مل جاتی ہے اپوزیشن, تو یہ کیا واقعی جو جلیل جان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں, کیا واقعی یہ کوئی تبدیلی لے آئیں گے؟ مطلب جو حالات ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت حکومت کی وجہ سے جو حالات جہاں پہنچے ہیں, اگر اس کو یہیں پہ ہی روک لیا جائے تو یہ بھی ایک کامیابی ہوگی. اچھا, کہ بس جتنا لوگوں کو زور ملنا تھا عوام کو, اگر انہوں نے ادھر ہی روک لیا اس کو, تو یہ بھی ان کی کامیابی ہوگی. یہ زبردست پوائنٹ ہے. ابھی دیکھیں ان کی پسند کی بات میں نے کی تو میں زبردست بات کی نا, تو اب بات سنیں نا. لیکن ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں, ابھی ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں. یہ کہتے ہیں عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. ابھی الیکشن میں آپ نے دیکھا نا, یہ جو دوسرا مرحلہ ہوا, ضمنی انتخابات ہوئے, تحریک انصاف نے اپنے آپ کو کور کیا. اگر اگلے الیکشن ہوتے ہیں اور اگر اس نے اپنے آپ کو کور کر لیا اور وہی ہوا جو کہ پہلے ہو رہا تھا, ویسے تو اب ممکن نہیں ہے کہ 2018 جیسا ہو. لیکن ان کو ایک اور بات پہ بھی سوچنا چاہیے. یہ تو عدم اعتماد لانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا ان کی یہ تیاری ہے کہ اگر عمران خان نے اچانک کہہ دیا کہ میں تو اسمبلیاں توڑ رہا ہوں, بالکل, اس کے لیے ان کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں, لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ عدم اعتماد کا کیا مقصد ہوگا, کس بات پہ یہ سارے اکٹھے ہوں گے, آخر میں عدم اعتماد کا نتیجہ کیا نکلے گا. لوگوں کو تو فارمولے بھی معلوم ہیں, گلیوں محلوں میں تقسیم ہو رہے ہیں, یہ تو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, یہ ان کا اسٹریٹجی جو ہے یہ ٹھیک ہے, یہ نہیں بتا رہے. لیکن عام عوام یہ چاہتے ہیں آپ کیا کریں گے, اگر یہ ہٹ گیا تو آپ پھر ہمیں کیا دیں گے. اس کے علاوہ اگر مارچ کامیاب ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا اور وہ آ کے پنجاب میں ایک بڑا اپنے لیے بنا سکتی ہے, عوام کو اکٹھا کر سکتی ہے, تو پھر اس کا موڈ کیا ہوگا ان کے ساتھ چلنے کا. اس وقت وہ دوسرے موڈ کے ساتھ چل رہی ہے. ابھی دیکھیں ان پارٹیوں میں بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. جتنا بھی انہوں نے پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کو کہا کہ چلیں حکومتیں چھوڑتے ہیں, کیا پیپلز پارٹی نے سندھ کی حکومت چھوڑی تھی؟ کیا اس وقت اگر کوئی یہ کہے کہ سب کچھ چھوڑتے ہیں, میرا خیال ہے کہ جمعیت علماء اسلام بھی یہ جو اپنی پوزیشن ہے یہاں پہ یہ بھی نہیں چھوڑے گی. صحیح, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسا نہیں کرتی کہ جو اس نے حاصل کیا. وہ کہتے ہیں ہم نے تو جو میرے پاس ہے, وہ کہتے ہیں جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس رہنے دو, باقی کھیلو. ہم نے 2018 میں کہا تھا. ابھی آپ ابھی کی بات کروں, ابھی جو آپ نے جیتا ہے کیا آپ یہ میئر وغیرہ سارے چھوڑ دیں گے؟ بلدیاتی اداروں سے دے دینا استعفیٰ. کیا تعلق ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, نہیں تو بطور احتجاج فیصلہ ہوا تو دے دیں گے. ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ تمام جتنے بھی آپ کے الیکٹڈ لوگ ہیں تمام سب کچھ چھوڑ دیں, اس وقت جمعیت یہ سوچے گی ضرور کہ یار سب لوگ تو چھوڑ دیں گے تو ہم نے تو اتنا یہ اگر پی ڈی ایم کے اندر فیصلہ خود کرے گا تو خود ہی سوچے گا کیوں. ٹھیک ہے نا, اگر رحمان کرتا ہے تو پھر ہم کیوں سوچیں گے. ہاں ٹھیک ہے, تو اس میں ہوتا کیا ہے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ عوام کو اپنے سوالوں کے جواب چاہیے. اندر ابھی ایک سوئی نہیں ہے. ابھی ایک چیز اور بھی بڑی بے اعتباری سی ہے کہ ان کا جو تاثر ہے نا کہ عمران خان کو جن لوگوں نے 2018 میں سپورٹ کیا تھا وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. ابھی یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ ان کو بھی یہ تاثر ملا ہو کہ ہاں وہ ہٹ گئے ہیں, لیکن شاید ایسا نہ بھی ہو. پھر کیا کریں گے؟ آپ کو ہر طرف ہر چیز پہ سوچنا پڑے گا. لوگوں کو اپنے مسائل کا حل چاہیے. اپنے مسائل کا حل ان کو کیا ہے آپ کو پتہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو میرا گھر ہے اس میں بجلی ہونی چاہیے, اس میں پانی ہونا چاہیے, اس میں روٹی میرے پاس ہونی چاہیے, جو میں بازار جاؤں کمانے کے لیے مجھے مزدوری ملنی چاہیے. اس وقت یہ کوئی بھی چیز نہیں مل رہی. اور عمران خان صاحب کے آنے کے بعد یہ چیزیں بہت مشکل ہو گئی ہیں. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو ان کے لیے حالات خراب تھے. حالات خراب تھے, ہم یہ دیکھ سکتے تھے کہ حکومت اگر لوگوں کو کنٹرول کرتی کہ جی اب تھوڑا ہمارے ساتھ آپ بھی گزارا کریں. یہ دیکھیں ہم نے بھی گزارا کر لیا. ہم نے اتنی گاڑیاں پہلے ہم چلا رہے تھے اس صوبے میں, ہم 6000 گاڑیاں چلا رہے تھے, 6000 گاڑیاں چلا رہے تھے ہم. ابھی ہم نے دیکھیں جی 1500 پہ ہم نے کام شروع کر دیا, 4500 گاڑیاں ہم نے کھڑی کر دی. ہم بڑے گھروں میں بجلیاں استعمال نہیں کرے, وہ چھوٹے گھروں میں شفٹ ہو جاتے ہیں, بڑے گھروں میں بجلیاں بند کر دی. چھوٹا سا بھی اپنا باڈی لینگویج سے میسج دیتے نا, لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. لیکن ایک طرف بادشاہوں کی زندگیوں میں اور ہماری جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کے لوگوں کی زندگیوں میں دیکھیں لیوش زندگیاں ان کی. عوام اور ان کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے. اس لیے عوام جو ہے وہ اس چیز سے تھوڑا لاتعلق ہو رہی ہے کہ یار یہ ان کے اپنے معاملات ہیں. آپ دیکھیں اب جہاں بھی جلسہ ہوتا ہے نا, آپ پشاور کے جلسے دیکھیں نا, آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ لاتعلق ہو رہے ہیں. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر صوبے کے کچھ دیگر ایشوز ہیں ان پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں.
بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. جلیل جان صاحب, کچھ دیگر ایشوز ہے جو ہمارے صوبے کے, ان پہ بھی بات کریں گے. ایک تو جو تحریک طالبان پاکستان ہے, ان کے ساتھ دوبارہ جو ہے مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہے. 2 جرگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں. تو پہلے بھی ایک مذاکرات کا سلسلہ, بلکہ وہ جنگ بندی بھی ہوئی تھی پچھلے سال نومبر میں, پھر وہ 1 مہینہ چلی لیکن پھر وہ ٹوٹ گئی. تو اس وقت بھی جو ہے نا سیاسی جماعتوں کی طرف سے ایسا کہا گیا تھا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے. اس مرتبہ پھر سے ایک ایسا جو ہے نا ہمیں لگ رہا ہے کہ جو ہے نا ایسی کوئی کوشش تاحال تو نہیں ہوئی ہے ابھی تک. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے؟ دیکھیں, ہماری جو حکومت آئی ہوئی ہے پاکستان میں یا صوبے میں, مرکزی حکومت کا لیں, عمران خان کی حکومت میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ایشو پر اپوزیشن کو اعتماد ملے. اچھا, کشمیر کا مسئلہ آیا اور بڑے مسائل آئے اس ملک میں, بڑے بڑے, تو اس میں انہوں نے کسی جماعت کو بلکہ کسی اپوزیشن کو اعتماد میں لیا. اور اس میں بھی وہ آل نال ہے, وہ جو کچھ کرتا ہے کر رہا ہے. جہاں تک ہمارا موقف ہے اس حوالے سے, تو ہم نے شروع سے, ہم افغان طالبان کے حوالے سے جب بات چل رہی تھی تو ہم نے اس وقت کہا کہ جارحیت نہیں ہونی چاہیے, مذاکرات ہونی چاہیے. ہم ہر جگہ پہ, جس جگہ پہ بھی کہیں, ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جس سے بھی ہو مذاکرات ہونے چاہیے. ملک ہمارا اپنا ہے, ہم سب کا ہے. ہم یہاں پر بھی مذاکرات کے حامی ہیں, وہاں پر بھی حامی تھے. یہ نہیں کہ ہم یہاں پہ نہیں ہیں, یہ وہاں پر ہیں, اور وہاں پر نہیں, یہاں پر ہیں. ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ مذاکرات جو بھی آپ کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کو مذاکرات کے ذریعے حل ہونے چاہیے. ایک اچھا طریقہ ہے, ایک ٹیبل ٹاک کے ذریعے اگر کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے تو اس پر کیوں ہم جارحیت کے ساتھ ہم کریں. ایک آدمی شاد سے مرتا ہے, ایک آدمی زہر سے مرتا ہے. تو آپ ضروریات سے ضروری زیادہ دیں گے اسے, تو آپ پولائٹ طریقے سے اگر مذاکرات کرنا چاہیں تو آپ کا مطلب ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اعتماد میں لینا چاہیے, یہ اہم ایشو ہے. یہ لینا چاہیے, لیکن ان میں صلاحیت نہیں ہے لینے کی نا, میں یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک, یہ کہہ رہا ہوں. میں مجان صاحب سے بھی اس بارے میں بات کروں گا. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پھر سے جو ہے نا کوئی ایسی تیاری ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ جیسے سیاسی جماعتوں کے اعتماد میں لیا جا رہا ہے. تو دیکھیں, آپ کو تو عمران خان صاحب کی حکومت کا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ تو اپنے علاوہ سب کو کرپٹ سمجھتی ہیں. وہ تو سب کو یہ سمجھتی ہے کہ وہ تو انہوں نے تو آ کے اس ملک کو لوٹا ہے, تو وہ تو اپنے اس زعم میں مبتلا ہیں. حالانکہ یہ ایگزام ان کو نہیں ہونا چاہیے. ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ عوام نے باقی لوگوں کو بھی ووٹ دیا ہے, صرف ان کو ووٹ نہیں دیا, اور ووٹ اتنا دیا ہے کہ قریباً برابر ہے. تو آپ سب لوگوں کو سائڈ لائن, کیونکہ اس کا آپ کو ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اگر اس نے وہ کیا نا, پلٹ کے اٹیک کیا نا اس سارے معاملے نے, اور ملک کے حالات خراب ہو گئے, پھر عمران خان بہت کہیں گے کہ آئیں بیٹھتے ہیں, لیکن پھر لوگ کہیں گے کہ نہیں, ابھی اکیلے تم ذمہ دار ہو. جو بھی سمجھدار آدمی ہوتا ہے, جب کوئی مسئلہ بنتا ہے وہ تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے بات کرتا ہے, ذمہ داری کبھی بھی اکیلے نہیں لیتا. اس کا یہ خیال تھا یہ بڑا آسان کام ہے, اس کا کریڈٹ میں سارا لے لوں گا. وہ کریڈٹ یہ نہیں لے سکا, وہ ڈسکریڈٹ اسے جانے لگا. اس کو چاہیے تھا یہ تمام لوگوں کو اکٹھا کرتا, جس طرح میاں نواز شریف نے پشاور میں آرمی پبلک اسکول پہ اٹیک کے بعد تمام لوگوں کو گورنر ہاؤس میں بلایا, اور اپنے ایک طرف اس نے عمران خان کو بٹھایا, اس نے آرمی چیف کو بٹھایا, اس نے ابھی اگر اس کا کوئی بھی فال آؤٹ ہوتا ہے تو اس کا نقصان نواز شریف کو نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں ہاں یار نواز شریف نیشنل ایکشن پلان جو نیشنل ایکشن پلان کی بات کر رہا ہوں, میں اسی کی بات کر رہا ہوں. بالکل, اس نے جو بھی کام کیا, اس سے پہلے سلالہ کا اٹیک ہوا تھا, میری یادداشت میں ہے, میں خود اسلام آباد میں ان دنوں صحافت کرتا تھا. سلالہ پہ اٹیک ہوا, آصف علی زرداری نے تمام پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کے نیٹو کی سپلائی بند کر دی. بالکل, ملک پہ بہت سخت حالات آئے, لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا یہ صرف پیپلز پارٹی نے کیا. سب نے کہا یہ ہم نے کیا ہے. عمران خان صاحب یہ شارٹ سائٹڈنیس ہے ان کی, وہ کوتابین ہے. کوتابین آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بس یہ دیوار تک کی چیز نظر آتی ہے, دور اندیش نہیں ہے. اگر وہ دور اندیش ہوتے تو وہ کم از کم سب کو بٹھاتے, اس معاملے پہ ان سے مشورہ لیتے, تمام لوگوں سے ایک ایک بندہ لے کے ایک کمیٹی میں بٹھاتے, یار آپ یہ سب کریں پھر میرے پاس آ جائیں. اس میں ان کا بھی بند ہو, یہ تمام لوگ اس کے رسپانسیبل ہوتے, یہ تمام لوگوں کو یہ احساس ہوتا کہ بھائی جان اگر کچھ ہوگا تو ہمارا بھی نام ساتھ آ رہا ہے, صرف حکومت بدنام نہیں ہو رہی. میں نہیں سمجھتا سیاست کو نا, میں تو سیاستدان نہیں ہوں, لیکن اگر میں بھی عمران خان صاحب کی جگہ ہوتا, میں ان تمام معاملات میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, اور اس ملک کے سٹیک ہولڈرز میں صرف پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں, اس میں ہمارے وہ ادارے بھی ہیں جو کہ ڈومینیٹ کرتے ہیں ہماری پولیٹیکل اس سارے نظام کو, ان کے بھی بندے اس میں بٹھاتے
تاکہ وہ یہ نہ کہتے کہ یہ تو انہوں نے آپس میں کر لیا, ہم تو نہیں مانتے. تو اس لیے یہ عمران خان صاحب کی کوتا بینی تھی. ان کو ابھی بھی چاہیے سب لوگوں کو اکٹھا کرے, ان کو بٹھائے, بند کمرے میں بٹھائے. بہت ساری ترامیم ہم نے کی کشمیر کے معاملے پہ, ہم نے پارلیمنٹ سے قرارداد جب پاس کی 100% متفقہ طور پہ پاس ہوئی. یہ اپوزیشن میں بہت جان بھی ہے اس میں. تو عمران خان صاحب کی شکایتوں والی باتیں تو بہت ہیں, اور یہ تو ہمارے بارے میں تو بہت جلیل جان صاحب جیسے لوگ ہم پہ بڑی تنقید بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں. لیکن بات یہ, میں یہ کہتا یعنی یہ جو پارٹیوں والے لوگ ہیں نا, یہ کہتے ہیں آپ ہمارے بارے میں سر بات کیوں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم تو وہ بات کریں گے جو اس ملک کے انٹرسٹ میں ہوگی. بالکل, آپ کو پارٹی کا انٹرسٹ عزیز ہے. یہ جو ہمارے دوسرے مہمان تھے اختیار ولی صاحب, ان کو مسلم لیگ نون کا انٹرسٹ عزیز ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یار میں آپ سب کے بیچ پھرتا ہوں, مجھے یہ ہم عوام کے نمائندے ہیں, ہم عوام کے نمائندے ہیں, آپ پارٹیوں کے نمائندے ہیں, میڈیا آپ پارٹیوں کے نمائندے ہیں. اچھا جلیل جان صاحب, یہ ابھی اسی کی بات ہو رہی ہے, تو جو پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت ہے انہوں نے یہ پہلے سے یہ کام شروع کر رکھا ہے کہ جو مساجد کی جو ہے وہ سولرائزیشن کر رہے ہیں, وہاں پہ سولر پینل لگا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو اعزازیہ انہوں نے جو علماء کرام ہیں ان کے لیے مقرر کیا ہے. تو آپ اس کو, یہ تو اچھا اقدام ہے میرے خیال میں, آپ تو اس کو سپورٹ کریں گے. یہ ایسا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اچھا, وہ عمل کرے گا کہ میں ڈوبنے سے بچ جاؤں. وہ ڈوب رہے ہیں. کیسے ڈوب رہے ہیں کہ پوری قوم, یہ تو بہت پہلے سے کر رہے ہیں, پچھلی حکومت سے انہوں نے شروع کیا تھا 2013 سے. اس وقت ہم نے مسترد کیا تھا. نہیں لیکن یہ جو بھی ہے اچھا کام تو ہے نا. نہیں میں بتاتا ہوں, اچھا کام ہے تو اس کو ابھی یاد آیا. اچھا کام کب سے کر رہے ہیں یہ میں تو سوال کر رہا ہوں. میں یہی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو سارے جو ٹرک ہیں نا, مولوی کو 10,000 روپے دینا, اب ان کی تنخواہیں آلریڈی عربک میں ہیں, ٹی ٹی میں ہیں, قاری میں ہیں, ان کی تنخواہیں 1 لاکھ روپے کر دو نا. آپ میں اتنی اگر ہے, آپ مدارس کا جو بل آتا ہے اس میں ٹی وی کا لائسنس بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب کیوں ہمیں دھوکہ دیتے ہیں, ہم حکومت کیوں دھوکہ دیتی ہے. ابھی انہوں نے 10,000 روپے کا اعلان بھی کیا, پھر سولر کا بھی کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ جمعیت علماء اسلام پر قوم کا اعتماد ہے. اچھا, جمعیت علماء اسلام کے پش پر اور ان مدارس کی پش پر جمعیت علماء اسلام اور اس کی قوت ہے. اور ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں اور جتنے بھی علماء کرام ہیں اور جتنے بھی مساجد ہیں, یہ جمعیت علماء اسلام کے, یعنی آپ کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے ووٹ بینک کو جو ہے نا کاٹ رہے ہیں. بالکل ایسے کر رہے ہیں. ووٹ بینک کے لیے کتنے حربے استعمال کریں گے. آپ نے کل نہیں دیکھا ڈی ایم او کا نوٹیفیکیشن؟ اس پہ میں آتا ہوں, یہ اس بات پہ میں ذرا میں آپ کو اس کو وضاحت بتا دوں. وہ بھی متاثر ہوتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے وہ ان پہ یہ وہ تھا نا کہ مساجد میں انہوں نے ووٹ مانگے ہیں جی, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہیں وہ میں اس پہ بعد میں آؤں گا, وہ سوال میں کروں گا. لیکن ابھی جو یہ جو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ تو پی ٹی آئی اس وجہ سے کر رہی ہے کہ وہ ہمارے ووٹ بینک پہ ہاتھ ڈال رہی ہے. اصل میں عمران خان صاحب کی بات یہ ہے نا کہ وہ اگر وہ یہ عام اس میں کرتے نا, یعنی روٹین میں کرتے, تو پھر تو یہ کوئی بات نہیں تھی. اچھا, لیکن میرا ذاتی تاثر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس وقت قوم پرستی سے لے کے پاکستانی سیاست سے لے کے مذہب کے استعمال سے ہر چیز کو وہ اپنی حکومت کے لیے استعمال کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں اس کو. یہ میرا خیال ہے کہ ہر کسی کا اپنا کام ہے. اگر ان کی جماعت مذہبی جماعت ہے تو وہ کریں, ان معاملات کو اس طریقے سے کریں. لیکن بہت ساری جگہوں پہ تو وہ ان کی پارٹیوں کی پالیسیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ ہمدرد نہیں ہیں. بہت ساری ایسی جگہ ہیں نا کہ مجھے یہ فلاں والا مولوی مجھے نہیں پسند, اور یہ فلاں والا مولوی مجھے اس لیے پسند ہے کہ یار یہ اگر میں اس کو تھوڑا سا وہ کروں گا تو شاید اس کی ہمدردیاں وہاں سے کٹ کے اس طرف آ جائیں. اچھا, ویسے اس اقدام سے وہ جو جمعیت کا ووٹ بینک ہے اس میں کوئی ڈنٹ وہ کریٹ کر دے گا؟ دیکھیں یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں جن کو ہم مولوی حضرات بھی کہتے ہیں, پیش امام کہتے ہیں, مولا کہتے ہیں, جو بھی کچھ کہتے ہیں, وہ جو ہے وہ ریئیکشنری ہے نا, وہ بہت زیادہ. اچھا, اس کا وہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار آپ نے یہ کر کے وہ آپ اس کو نہیں خرید سکتے, اس کے ایمان کو نہیں خرید سکتے. وہ ریئیکشن بھی کرتا ہے بہت ساری جگہوں پہ. بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ ان سے بھی ناراض ہوں گے. وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے یار, اس میں مجھے کیا مسئلہ ہے, حکومت مجھ سے اس کے بدلے میں کچھ مانگ بھی نہیں رہی. لیکن ایک بات ہے, کوئی آپ کو ویسے بھی اگر پیسے دیتا رہے تو پھر بھی آپ خود سوچتے ہیں کہ یار اس کا ایسا کیا کام ہو سکتا ہے کہ میں اس کے کسی جگہ کام آ جاؤں. تو آپ خود بھی یہ انفلوئنس ہو رہا ہوتا ہے بندہ, آپ اس پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے,
تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کسی نظام کے تحت ہوتا, اسلامی نظریاتی کونسل کے تحت ہوتا, کوئی اور چٹ بورڈ ہوتا, اس کے ذریعے ہوتا, اس پہ کسی حکومت کا نام نہ ہوتا, تو پھر یہ ایک چیز تھی. جس طرح میرے یہ صحت انصاف کارڈ والا معاملہ ہے نا, اگر ابھی آپ دیکھیں یہ حکومت چلی جائے گی, صحت انصاف کارڈ بند ہو جائے گا. یہ اگر مستقل چلے تو پھر تو ایک بات ہے, لیکن اگر ان کی حکومت میں یہ چلے تو اس پہ مجھے یہ اعتراض ہے اس کے اوپر. اچھا جلیل جان صاحب, ابھی جو آپ نے بات بھی کی تھی کہ چترال کی انتظامیہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, ایک اعلامیہ ہے کہ جو مساجد میں ووٹ مانگے گا, مطلب سیاست کرے گا, وہ جو ہے نا وہ کرپشن ہے یا اس پہ پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں, ڈی ایم او ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر غالباً چترال میں اپنے نمبر بنانے کے لیے, حکومت کو خوش کرنے کے لیے, یا بس وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کا جو وہ کر رہا ہے. میں نے 174 اور 175 دونوں اسٹڈی کی ہیں, ابھی میرے پاس یہ پڑھے. اچھا, 174 میں انہوں نے لکھا ہے کہ کرپٹ وہ ہے, یہ دیکھیں 174 پینلٹی فار دا کرپٹ پریکٹس. اچھا, اس کی پھر آگے اینی پرسن لکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ بھی پولنگ اسٹیشن کے قریب جا کر لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا, کینڈیڈیٹ کو نقصان نہیں پہنچ. یہاں پہ مدرسے کا مسجد کا ذکر بھی نہیں ہے. پھر 175 میں آ کر انہوں نے ان لیگل پریکٹس میں بھی بتایا ہے کہ پرسنل گلٹی کرے گا کیا, کہ پولنگ اسٹیشن کے قریب نہیں جائے گا, کینڈیڈیٹ کو نقصان نہیں پہنچائے گا, ہلڑ بازی نہیں کرے گا. یعنی مسجد کا ذکر بھی نہیں ہے. اتنا یہ کام تو ٹھیک ہے نا کہ اگر مسجد جو ہے نا وہ عبادت کی جگہ ہے, وہاں سے اگر سیاست کا خاتمہ ہو جائے. میں بتاتا ہوں, اتنا ناسمجھ مانیٹرنگ افسر ہے, اتنا ناسمجھ, صرف اپنی حکومت کو نمبر دکھانے کے لیے کام کیا ہے. یا ہم اس پر عدالت بھی جائیں گے, اس کو کھینچیں گے عدالت میں کہ تم نے اس میں توضاحات بھی نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے جو مجھے بھیجا ہے یہ اس میں نہیں ہے کچھ. چلے آپ اس پہ اپنا موقف دے دیں. ہاں, موقف یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں, مسجد مدرسہ یہ جدا ہو دین و سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. آپ لوگ ملک کو چنگیزی کی طرف, بربریت کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہم اگر ووٹ مانگتے ہیں, دیکھیں میں نے ابھی ایک ابوالکلام آزاد کا ایک پڑھ رہا تھا کہ اچھے بندے کے لیے ووٹ مانگنا امر بالمعروف ہے, اور غلط آدمی کے خلاف ووٹ استعمال کرنا نہیں منکر ہے. یہ اس کا ایک میں نے پڑھا تھا. اچھا, اگر مسجد میں کھڑے ہو کر ایک آدمی کہتا ہے مسجد میں سیاست ہونی چاہیے, مسجد میں سیاست تو مسجد میں شروع سے ہونی چاہیے. یہ بات دیکھیں, میری سیاست کا مقصد کیا ہے؟ میری سیاست کا مقصد آئین پاکستان کا تقاضا کیا ہے؟ اسلامی آئین ہے نا, ہم کہتے ہیں اسلامی آئین یہ ہے کہ 10 سال میں یہ قرآن و سنت کا نظام ہوگا. اب قرآن و سنت کے نظام میں یہ تحریک انصاف سمجھتی ہے یا پیپل پارٹی سمجھتی ہے, ہم سمجھتے ہیں نا, تو ہم مسجد میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. آپ نے کیا دیکھو, آپ یہ جلیل جان صاحب 2002 میں آپ لوگوں کی حکومت ہے, کیا کیا آپ لوگوں نے؟ صوبائی حکومت بھی, چھوٹی سی حکومت میں آپ ہم سے توقع ادھر کیا کیا ہم نے دفاع کیا. ہم نے بتاؤ ادھر جو ہے نا صوبائی حکومت نے سولرائزیشن کی ہے, مساجد کے امام اکرام کے لیے وہ مذہبی جماعت بھی نہیں ہے. یہ سب کچھ گھپ ہے. ہم نے دیکھا نا, یہ گپ بھی نہیں کیا. مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے 1972 میں یہ قاری کی پوسٹ, عربی کی پوسٹ, 80 کی پوسٹ, یہ ہم نے کریٹ کی تھی, ہم نے کی تھی. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ آپ غالباً 72 میں آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ مجھے تو یاد ہے 7-8 سال کے ہوں گے اس وقت. نہیں 7-8 کا نہیں, 10 کا 15 کا ہوگا. مجھے پتا ہے کہ مولانا مفتی محمود صاحب نے یہ پوچھا, اس قسم کے کام کرو. اچھا, جیسے اس نے کہا ہے کہ کسی ادارے کی طرف سے کسی اسلامی نظریاتی کونسل پہ ایک فیصلہ کرتی ہے تو ایک الگ چیز ہوتی ہے. آپ اپنے سیاسی حریف کو نقصان پہنچانے کے لیے کبھی سولر کا اعلان کرتے ہیں. اسی میں ایک سوال ہے, اسی میں سوال ہے, لوگوں کی بجلی سستی کرو. پاکستان میں کچھ کلعدم تنظیمیں ہیں, جی جی ٹھیک ہے نا, ان کو کلعدم قرار دیا گیا ہے, وہ بینڈ ہے, جی, وہ بھی مساجد کا استعمال کرتی ہے. تو یہ حکومت کی غلطی ہے کہ میری غلطی ہے؟ نا, تو آپ سوال حکومت سے کریں, ان سے کریں نا. یہ حکومت کا بندہ نہیں ہے, لیکن ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مساجد میں ہونا چاہیے سیاست نا, پھر اگر وہ کریں گے. میری بات سنیں, جو چیز دیکھیں غلط ہے. اب تو آپ جو بھی استعمال کرتا ہے, مسجد استعمال کرتا ہے. ہمارے پاس 2 منٹ ہے, محمود جان صاحب 2 منٹ ہے, آپ اسی پہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کے لیے پوچھے حکومت کے. اچھا ٹھیک ہے, میں بتایا تو حکومت کیا. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ حکومت کی کمزوری ہوتی ہے. اس وقت دنیا پاکستان میں جتنے بھی بڑے فراڈ ہو رہے ہیں, آپ کے موبائل پہ کال آتی ہے نا, آپ کو فلاں ٹی وی چینل کے اس انعام کی وجہ سے آپ کو ایک کار ملی ہے, یہ ملے, یہ سب فراڈ اس دنیا میں ہو رہے ہیں. جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں اس وقت 2 نمبر چل رہی ہیں, وہ فراڈ اس ملک میں ہو رہے ہیں. قانون کی کمزوری ہے, حکومت کی کمزوری ہے, ان لوگوں کی بدنیتی ہے جو کہ اس سارے معاملے کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں.
اگر کوئی مسجد کو بھی اسی طرح استعمال کرتا ہے جس طرح کے اس مسجد کا تقدس ہے، میں یہ مانتا ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں تاریخ کا، نہیں اگر وہاں پہ کوئی جلسہ کریں، میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی فیصلے کیے مسجد کے اندر بیٹھ کے کیے، اور وہ سیاست ہوتی ہے ٹو ہینڈل دا سچویشن، کہ آپ اپنی سچویشن کو ہینڈل کر کے بات کو آگے لے کے جائیں. سامنے والے کا آپ بھی حمایت کر رہے ہیں. میں ان کی حمایت نہیں کر رہا کہ یہ ووٹ بھی مانگے وہاں پہ نا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست گندی چیز نہیں ہے. سیاست کو جن لوگوں نے پیسے کے لیے استعمال کیا، اس کو اپنے آپ کو بیچ کے کسی کے پیروں میں گرا کے ایک مقام تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا، انہوں نے غلط کیا. ابھی تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو جس طرح مساجد میں ووٹ مانگا جاتا ہے، مانگا جائے؟ دیکھیں، ایک مساجد میں ووٹ مانگنا، ایک کتاب کا ان کا جو نشان ہے، میں نے کچھ علاقوں میں دیکھا اس کتاب کی جگہ قرآن مجید چھپا ہوا تھا. اچھا، یہ غلط ہے کہ آپ پریٹینڈ کریں کہ یہ سوات میں نے دیکھا تھا، میں نے اس پہ سٹوری کی تھی، یہ 2013 میں کئی دفعہ ہوا ہے جی. یہ آپ کو بات بتاتا ہوں نا، دیکھیں جی، مولوی کے پاس اگر وکیل کے پاس کتاب ہوگی کس چیز کی ہوگی؟ وکیل کی وکالت کی ہوگی. میرے پاس کتاب ہے تو لوگ یہی کہیں گے کہ عالم ہے. جلیل جان صاحب، آپ دوسرے کو کافر کہہ کے ووٹ نہیں دے سکتے. اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو دوسرا وقت ختم ہو گیا جی، ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا جی. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.